سن 61 ہجری عاشوراء کے روز سیدنا عالی مقام حضرت امام ابن علی کو میدان کربلا میں اس جرم میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک فاسق اور ظالم حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ سیدنا امام کے سر مبارک کو جسم سے الگ کر دیا گیا اور ان پر گوڑے دہرائے گئے۔ حضرت معاویہ کے دور سے ہی دور جاہلیت کی طرح دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو نیزوں پر بلند کرنے کا رواج پھر سے عام ہو گیا تھا۔ مورخین کے مطابق اسلام میں وہ پہلا سر جسے کاٹا گیا اور حضرت معاویہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا۔ لشکر کے سپاہی سروں کو حکومت کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور ان کاموں کے عوض انعام حاصل کرتے تھے۔ لہٰذا ابن زیاد نے، جو کوفہ کا گورنر تھا، حکم دیا تھا کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی کا سر کاٹ کر اسے دربار میں پیش کیا جائے اور پھر اسے دربار یزید میں دمشق بھیج دیا جائے گا۔ لشکر نے 72 کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سر کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے امام کے سر مبارک کو دیکھ کر امام علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں کی اور آپ کے ہونٹوں پر چھری پھیرنے لگا۔ یہ دل خراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ افسوس، جس جگہ تو چھری پھیر رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی بوسہ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ یزید بن معاویہ کے دربار میں بھی پیش آیا، جہاں صحابی رسول حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب دمشق سے پہلے اہل رسول کی عورتوں اور بچیوں کو رہا کر کے مدینہ واپس بھیجا گیا تو آگے کے حالات اور امام مظلوم کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف آراء اور روایات پائی جاتی ہیں، مگر محققین کے لیے آج تک یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ آخر حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کا کیا ہوا۔ ایک مشہور قول کے مطابق سیدنا حسین کے سر مبارک کو کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو ریحان البیرونی کتاب الآثار میں لکھتے ہیں کہ ماہ صفر کی 20 تاریخ کو آپ کے سر مبارک کو واپس مقام کربلا لے گئے اور بدن مبارک کے ساتھ ملا کر اسے دفن کر دیا۔ یہی رائے امام ابن جوزی کی بھی ہے۔ اسی طرح امام خان رضوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یکم صفر کو بنو امیہ نے جشن اور عید کے طور پر مقرر کیا تھا کیونکہ اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر کو دمشق لایا گیا اور 20 صفر کو کربلا میں سر کو بدن کے ساتھ ملا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ علماء کے نزدیک شہر نجف میں حضرت علی کی قبر کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تھا۔ بعض کے نزدیک سر شریف کو مدینہ بھیجا گیا اور اسے البقیع کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، جبکہ علامہ بلاذری نے نقل کیا ہے کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے سیام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جائے کیونکہ یہ بنو امیہ کے خزانوں میں سے ہے۔ لیکن جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حضرت امام حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہٰذا منصور کے حکم سے دمشق میں باب الفرادیس کے پاس آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دفن کروا دیا گیا۔ دیگر روایات کے مطابق اس سر مبارک کو مصر لے جایا گیا تھا۔
حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی خلیفہ جب مصر میں حاکم ہوئے تو انہوں نے امام حسین کے سر مبارک کے لیے ایک مستقل جگہ بنائی اور وہاں دفن کر کے الحسین کے نام سے ایک مقبرہ بھی تعمیر کروایا تھا۔ یہ سن 548 ہجری کا دور تھا۔ سر حسین کے متعلق ایک اور مشہور روایت یہ ملتی ہے جسے امام دارمی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق جب سپاہی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سیام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے آپ کے سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ سفر کے دوران ایک رات اس لشکر نے ایک کلیسا کے پاس آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور صندوق سے سر کو نکال کر اسے نیزے پر بلند کر کے کلیسا کے دروازے پر گاڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو اس کلیسا میں موجود ایک راہب اپنے دروازے کے پاس روشنی آتی ہوئی دیکھ رہا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے اس سر مبارک سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے، لہٰذا اس نے سپاہیوں سے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ سن کر راہب حیرت میں پڑ گیا اور اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر ہمارے نبی کی سائیڈ میں مریم کے خاندان میں سے کوئی شخص آج زندہ ہوتا تو ہم اس کی اتنی تعظیم کرتے جتنا اس روئے زمین پر کسی نے کسی کی نہیں کی ہوگی، لیکن افسوس تم لوگوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر راہب نے ان سے ایک درخواست کی کہ وہ انہیں 10,000 درہم دے گا اور بدلے میں وہ ایک رات کے لیے اس سر مبارک کو اپنے پاس رکھے گا۔ چنانچہ سپاہی راضی ہو گئے۔ اس راہب نے سر مبارک کو اپنے ساتھ لیا اور کلیسا کے اندر آ گیا، اسے غسل دیا، اس پر خوشبو لگائی اور رات بھر اس نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ آخر کار اس کے دل میں موجود خوف ختم ہونے لگا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ جب صبح سر مبارک کو واپس صندوق میں رکھا تو وہ 10,000 درہم بھی اسی صندوق میں ڈال دیے اور سیام پہنچ کر جب اسے کھولا تو وہ سارے درہم پتھر بن چکے تھے۔ سر امام حسین کے متعلق اس طرح کی بے شمار روایات اور آراء ہونے کی وجہ سے یہ ایک معمہ بن چکی ہے اور آج بھی محققین اس مسئلے پر اتفاق نہیں کر سکے کہ وہ سر آخر گیا کہاں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔